حقیقی اور کچھ مصنوعی دفتروں صرف رجسٹروں پر لکھے ہوئے مدرسے، ان کے لیے زکوٰۃ شروع ہو گئی۔ یہ ہوا ہے زکوٰۃ کی بدنامی کا دو طرفہ کام۔ زکوٰۃ حقیقت میں ہے کیا، اس کو سمجھ لیجئے۔ زکوٰۃ کے اعتبار سے بھی شریعت اسلامی کی روح سے مال جو ہے وہ دو قسم کا ہے۔ جیسے زمین میں نے عرض کیا دو قسم کی، خراجی عشری، ایسے ہی مال باطنی، اموال باطنی، اموال ظاہری۔ کسی شخص نے گھر میں کچھ پیسہ رکھا ہوا پس انداز کر کے، یہ اموال باطنی ہے۔ کسی نے زیور رکھا ہوا ہے، چلیے سونے کی ڈلی رکھ لی ہے کسی نے، کسی برے وقت کے لیے، پتہ نہیں نوٹ جو ہیں وہ تو دھیلے کے رہ جائیں، جیسے کویتی دینار ہو گیا تھا، کہیں ایسی آفت نہ آ جائے کوئی تھوڑا سا سونا لے کر رکھ لو۔ ان کی زکوٰۃ اسلامی ریاست نظام خلافت زبردستی نہیں لیتی، ورنہ تو گھر گھر جا کے جامع تلاشی کرنی پڑے گی، ٹرنک کھولنے ہوں گے، تکیے ادھیڑ کر دیکھنے ہوں گے کہیں کچھ رکھا ہوا تو نہیں ہے۔ اسلام کا نظام نظام فطرت ہے۔ اموال باطنہ میں آپ کو آزادی ہے، زکوٰۃ دیں جسے چاہے دے دیں، آپ کا اور اپنے رب کا معاملہ ہے، وہاں حساب جا کے دے دیجیے گا۔ اموال ظاہری کی زکوٰۃ جبراً لی جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ یہ مال ہے جو دکانوں میں ہے، اموال تجارت۔ یہ فیکٹریاں ہیں جن میں فنش پروڈکٹ بھی ہے، خام مال بھی ہے۔ یہ بھیڑ بکریوں کے گلے ہیں، ہزار ہزار بھیڑیں اور ہزار ہزار بکریاں، اونٹوں کی قطاریں، یہ ہے جو ظاہر مال ہے، سامنے ہے، کہاں چھپا کر لے جائیں گے؟ گودام بھی ہے تو وہ گھر تو نہیں ہے، گودام کی تلاشی ہو سکتی ہے، دکان کا حساب لگایا جا سکتا ہے۔ فیکٹری کے اندر اس کی زمین، اس کی مشین، اس کے ٹولز ایگزمپٹ، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن جو بھی مال ہے اس میں، وہ دو شکلوں میں ہوگا، یا خام مال ہے، کپڑا بنانے کا کارخانہ ہے تو دھاگا پڑا ہے اتنے کروڑ کا، تیار کپڑا ہے اتنے کروڑ کا، اس کا 2.5% دے دیجئے۔ مال ہے 5 لاکھ کا، دکان کے اندر 2.5% دے دیجئے، اموال ظاہرہ ہے۔ اور اس میں اس سے کوئی غرض نہیں کہ سال بھر میں آپ نے کچھ کمایا کہ گوایا۔ جب تک آپ نصاب کی حد سے اوپر ہیں، چاہے آپ کا اس سال میں آدھا مال گیا، 10 لاکھ کی مالیت تھی، اب آپ 5 لاکھ کے ہیں، لیکن 5 لاکھ پر بھی آپ کو 2.5% دینا ہے، چاہے کمایا ہو چاہے گوایا ہو۔ اور یہ ٹوٹل پر ہے، کسی اکاؤنٹنٹ کی ضرورت نہیں، جو تاریخ معین ہے جا کر دیکھیے کیا مال پڑا ہوا ہے، 2.5% حساب کر کے دیکھیے۔ اتنی رقم آئے گی۔ ابھی جو کہہ رہے تھے جنرل صاحب کہ یہ نعرہ بھٹو نے لگایا، یہ بالکل وہی بات ہے جو علامہ اقبال نے فرمائی ہے۔ مغربی تہذیب میں بھی ایک حصہ حق کا ہے، اگرچہ باطل نے اس کے اوپر پورا غلبہ حاصل کر لیا، لیکن حق کا حصہ اس میں بھی تھا۔ وہ کیا تھا؟ اوہام پر اپنی بات نہ قائم کرو، لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ علم پر بات کرو، وہم پر نہیں، محض تصورات پر نہیں، محض توہمات پر نہیں، علم پر۔ موقف تمہارا علم پر قائم ہونا چاہیے۔ یہ بات تھی، انہوں نے لی، توہمات کو ختم کیا، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ لہذا سائنس بڑھی، ٹیکنالوجی بڑھی، آئی ان کے ہاں ترقی آئی۔ اسی طرح یہ سمجھ لیجئے روٹی، کپڑا اور مکان کوئی کافرانہ نعرہ نہیں تھا، یہ افراد کا بنیادی حق ہے، اور تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ عمر فاروق نے اس حق کا بیان کیا۔ اگر دجلہ اور فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر قیامت کے دن ذمہ دار ہوگا۔ کون مارکس ہے، کیا پدی اور کیا پتی کا شوربہ، کون کوئی جدید تصورات دینے والے ہوں گے؟ یہ کل کی پیداوار ہے اور آج ختم ہو چکے، آج ان کے چہروں پر کالک بنی جا رہی ہے، آج ان کے مجسمے گرائے جا رہے ہیں۔ عمر فاروق کا فرمان، یہ محمد کے غلام اور ایک ادنا تربیت یافتہ سپاہی کا فرمان ہے، یہ تا قیام قیامت قائم رہے گا۔ ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت ہے جو نظام خلافت کے ذمے۔ اور اس میں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس میں تو حضرت عمر نے مسلمان نہیں کہا، صرف مسلمان نہیں، جانوروں تک بات پہنچا دی۔ اس کا مطلب یہ کہ غیر مسلموں کا بھی حق ہے۔ اس لیے کہ حضرت عمر ہی نے ایک مرتبہ دیکھا تھا، کسی صوبائی دارالحکومت کے دورے پر گئے تھے، کوئی ایک بڈھا غیر مسلم غالب المجوسی تھا، وہ کچھ خیرات مانگتا پھر رہا تھا، بہت بوڑھا ضعیف،
وہاں کے عامل سے حضرت عمر نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، یہ خیرات مانگنے پر کیوں مجبور ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا غریب ہے اور اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ بڑا ظلم ہے کہ جب یہ جوان تھا کماتا تھا ہم اسے جزیہ لیتے تھے، اور آج اگر یہ بوڑھا ہو گیا ہے اور اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے تو ہم نے اسے سڑکوں کے اوپر بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا، اس کا بھی وظیفہ مقرر ہو جائے گا۔ یہ ذمہ داری، یہ کفالت عامہ ہر شہری کے لیے۔ اور یہ جان لیجئے تجارت میں اور صنعت میں یہ سارا فساد جو اس وقت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ عام آدمی، عام کسان، عام مزدور مجبور ہے کہ سرمایہ دار اور جاگیردار کی ٹرمز پر کام کرے۔ نہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ ٹریڈ یونین بنا لیجئے، وہ بھی جیبی ٹریڈ یونین بنا لیں گے، ان کے اپنے ایجنٹ ہوں گے۔ اب لڑیے، خون کس کا جائے گا؟ مزدور ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، کچھ حاصل نہیں۔ اسلام نے کیا نظام دیا ہے؟ آپ غریب کو ضمانت دے دیجئے، اگر تمہیں صحیح ویج نہیں مل رہی، تمہیں صحیح مبادلہ نہیں مل رہا اپنی محنت کا، مت کام کرو، تمہیں بھوکا نہیں مرنے دیا جائے گا، تمہاری بنیادی ضروریات کی کفالت ریاست کرے گی۔ اب ہوئی برابر کی چوٹ۔ اگر کارخانے دار کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ کو یہ چیز منظور ہے کام کیجئے ورنہ جائیے، سب مزدور چلے جائیں گے، میں لاک اپ کر دوں گا، کارخانہ بند کر دوں گا، لیکن یہ کہ مزدور اس وقت یہ نہیں کہہ سکتا، وہ تو کہے گا جناب اسی تنخواہ پر کام کروں گا، اس لیے کہ ایک دن کام نہ کرے شاید بچ جائے، 2 دن کام نہ کرے بچ جائے، تیسرے دن فاقہ آئے گا، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ لیکن اگر معلوم ہو میری ریاست خلافت اللہ فی الارض، وہ ضامن ہے، وہ رب العالمین ہے، اور اسی کی رب العالمین کا یہ مظہر ہے نظام خلافت، رحمت للعالمین کا سب سے بڑا مظہر محمد الرسول اللہ کی یہ نظام خلافت، یہ ضامن ہے یہ مجھے بھوکا نہیں مرنے دے گا، یہ میرے بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی چھت ضرور فراہم کرے گا، تو پھر اس کے پاس بھی بارگیننگ پاور ہے، وہ بھی قدم جما کر بات کرے گا کہ جناب یہ بیچ دیتے ہیں تو کام کروں گا ورنہ نہیں کروں گا۔ یہ ہے جو آسان ترین حل ہے۔ باقی یہ کہ جبر کیا تھا روس نے، اس کا حشر دیکھ لیا، اور سرمایہ دارانہ نظام اس وقت تو بڑا خوش ہے، اس کے ڈنکے بج رہے ہیں، اس کی فتح ہو گئی، سب سے بڑا دشمن سرنگو ہے، وہ تو سجدہ کیے ہوئے ہے۔ لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام کے اندر جو کنٹرڈکشنز ہیں، جو تضادات ہیں، اب وہ ظاہر ہوں گے۔ جب باہر مقابلہ تھا اندر کی لڑائی ختم تھی، اب اندر سے فساد ابھرے گا، اندر سے ایکسپلوژن ہوں گے۔ یہ غیر فکری نظام، یہ غیر انسانی نظام، یہ غیر معقول نظام ختم ہو کر رہے گا۔ کاش کہ اس کی جگہ صحیح، معتدل، متوازن، عادلانہ نظام خلافت، اس کا کوئی نمونہ ہم دنیا کے سامنے پیش کر دیں۔ اس وقت پوری دنیا کی طرف ہماری ذمہ داری ہے، ساری نوع انسانی کے ہم مقروض ہیں کہ ہمارے پاس ہدایت ہے، لیکن ہم اس پر خزانے کا سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ خود عمل کرتے ہیں نہ دوسروں کے سامنے نمونہ پیش کرتے ہیں۔ یہ خلافت کی تحریک اسی لیے ہے، یہ سارے نظام کو بدلنا پیش نظر ہے۔ آخری بات، کوئی صدر مملکت، کوئی خلیفۃ المسلمین کوئی ترجیحی حقوق نہیں رکھتا۔ ابھی آپ سن چکے ہیں جنرل صاحب سے بھی، قانونی طور پر کامل مساوات یہ نہیں ہے کہ صدر امریکہ عدالت میں طلب نہیں کیے جا سکتے۔ کرنل اولیور نارتھ کی جو ہے جان پر بنی ہوئی ہے، ہیئرنگز ہو رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، جھوٹا فریبی یہ کرنل، حالانکہ در حقیقت اصل فریبی، اصل بدماش وہ ریگن بیٹھا ہوا وائٹ ہاؤس میں عیش کر رہا ہے، حکم تو اس کا تھا، وہ تو ادنا غلام تھا، لیکن نہیں، اسے تحفظ حاصل ہے، وہ عدالت میں نہیں آ سکتا۔ یہ کہاں جائیں گے؟ ابھی ان کی رسائی نہیں ہے وہاں تک جہاں محمد عربی نے پہنچایا تھا نوع انسانی کو 1400 برس قبل صلی اللہ علیہ وسلم، وفداہ آباؤنا و امہاتنا۔ وہاں خلیفہ وقت بھی پیش ہوتا تھا، مدعی کی حیثیت سے بھی، مدعا علیہ کی حیثیت سے بھی، اسے اپنے کرتوں کا حساب دینا پڑتا تھا کہ کہاں سے بنا ہے۔ کوئی تحفظ نہیں تھا کہ میں خلیفہ ہوں مجھ سے کہاں پوچھ سکتے ہو، وہ نظام کسی کے لیے کوئی تحفظ نہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جو بھی کوئی خیر خوبی کہیں پیچ ورک میں نظر آ جاتی ہے، یہاں کوئی ہے روشنی، یہاں کوئی روشنی ہے، یہاں کوئی آزادی ہے، یہاں تھوڑی سی مساوات ہے، یہ جو بھی خیر نظر آتا ہے، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروید آرزو، یاز نور مصطفیٰ اورا بہاست،
یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. ابھی تو جہاں محمد رسول اللہ نے پہنچایا تھا نوع انسانی کو، ابھی تو انسان اس کی گرد کو نہیں پہنچ پایا. نظام خلافت میں ہمارے ہاں تو وہ تماشا بھی ہو گیا تھا، کسی ایم پی اے صاحب سے کسی پولیس آفیسر نے کچھ بات پرس کر لی، قیامت آ گئی، زلزلہ آ گیا. گویا کہ انہوں نے کہا ہم نے کروڑوں یوں ہی خرچ کیے، ہم نے یہ ساری دھاندلیاں یوں ہی کی تھی، ہم نے آپ کے ہر جھوٹ کو سچ اس لیے کیا ہے کہ ہماری عزت کا تحفظ نہ ہو. اور معجزہ ہوا پارلیمانی جمہوریت کا کہ ایک بات وہ تھی کہ جس پر حکومت کی پارٹی اور اپوزیشن پارٹی دونوں متفق، اس لیے کہ لوٹ مار میں تو دونوں متفق ہیں. لوٹ مار کا حال تو یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بیوی کیا کر رہی ہو، کیوں یہ گندے کپڑے باہر لا کر دھونے شروع کر دیے، اپنے ساتھیوں کو دیکھو ان کا بھی یہی حال ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم پاک ہیں، یہ کہا کہ اگر ہم ناپاک ہیں، اگر ہم نے لوٹ مار کی ہے تو تمہارے ساتھی بھی لٹیرے ہیں. گویا کہ نصف لی و نصف لک وہذا قوم جاہلون، کیوں یہ پردے اٹھا رہی ہو. یہ معاملہ در حقیقت اس نظام کے اوپر سب سے بڑا طنز جو صوبے کے سب سے بڑے ذمہ دار آدمی کی زبان سے نکلا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب، کہ بیوی کیا کر رہی ہو. اپنے آدمیوں کو بھی دیکھ لو، یہ ساری لوٹ مار انہوں نے بھی کی تھی. کہ ہم ہی نہیں ہیں، سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، سب نے تم نے یہی کام کیے ہیں. اسلام میں کوئی تحفظ نہیں ہے، قانونی مساوات. خلیفہ وقت بھی آئے گا عدالت میں، مدعی کی حیثیت سے آئے گا، اور اگر قانون اسلامی کے مطابق گواہی پیش نہ کر سکا اس کا دعویٰ خارج ہو جائے گا. علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مدعی، قاضی شریح قاضی پوچھتے ہیں کہ یہ زرہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی ہے، یہودی کے کسی کے ہاں سے برآمد ہوئی ہے، بتائیے آپ کے پاس گواہ. فرمایا میرا بیٹا ہے حسن، میرا غلام ہے. قاضی فرماتے ہیں کہ نہیں جناب، شریعت اسلامی کی روح سے بیٹے اور غلام کی گواہی قابل قبول نہیں، کوئی اور گواہ ہے؟ فرمایا نہیں، دعویٰ خارج. کوئی شخص، قاضی شریح تو خیر بہت بڑی شے ہے، کوئی بات کا عام مسلمان بھی حضرت علی کے بارے میں یہ گمان کرے کہ وہ جھوٹ بول سکتے تھے تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے، ایمان ختم ہو جائے گا. کیا وہ جھوٹے مدعی تھے؟ ہرگز نہیں. لیکن قانون قانون ہے، قانون میں سبھی برابر ہوں گے. یہ ہے وہ مثال کہ جو دی گئی ہے. البتہ اس میں ایک اندیشہ ہوتا ہے کہ کچھ شریر لوگ کئی خلیفہ وقت کو مقدمے بازی ہی کے اندر گھیرے رکھیں، اسے کوئی کام کرنے کا موقع نہ دے. اس کے لیے تعزیرات ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال، اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر زنا کا الزام لگائے اور اگر ثابت نہ کر پائے تو اگر وہ زانی یا زانیہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کے 100 کوڑے لگتے اگر ثابت ہو جاتا. تو یہ جس نے الزام لگایا اور ثابت نہیں کر سکا اس کو 80 کوڑے لگیں گے. تیار ہو، آ جاؤ، لگاؤ الزام. ایسی ہی تعزیر جو ہے معین کی جا سکتی ہے کہ جو لوگ غلط کوئی مقدمہ قائم کریں گے، غلط الزام لگائیں گے خلیفہ وقت پر، اس کو یہ سزا ملے گی. اب جو رسک لے سکتا ہے آئے میدان میں. قانونی تحفظ نہیں ہے، البتہ یہ کہ اس قسم کی تعزیرات کے ذریعے سے اس معاملے کو ایک حد سے کے اندر رکھا جا سکتا ہے. نویں بات، شراب اور دوسری نشہ آور چیزوں کے مکمل استحصال کے لیے سخت تعزیری قوانین. کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کوئی اختلاف اس میں ہو ہی نہیں سکتا. آخری بات جو ایک بات میں کئی باتوں پر مشتمل ہے، مخلوط معاشرت کا سد باب. مخلوط قومیت حرام، مخلوط معاشرت حرام. عورت اور مرد، ان کا جدا جسمانی نظام، جدا نفسیاتی ساخت، جدا ذمہ داریاں، جدا دائرہ ہائے کار. البتہ کوئی قدغن نہیں. ڈاکٹر بننا چاہتی ہے لڑکی بنے، مفید ہے، عورتوں کا علاج کرے گی، مردوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن اختلاط نہ ہو. ان کے اسکول علیحدہ، ان کے کالج علیحدہ، ان کے ہسپتال علیحدہ، ان کی یونیورسٹی کیوں علیحدہ نہیں ہو سکتی؟ اگر فرض کیجئے ضرورت ہے کہ یہ دنیا جو ہے اقتصادی دنیا ہے، انسان اکنامک اینیمل بن کر رہ گیا ہے اور ہمیں مقابلہ کرنا ہے، تو ہماری عورتیں بھی کام کریں، ہاتھ بٹائیں مردوں کا،
صنعتی پروڈکشن میں کوئی حرج نہیں، اسلام نے حرام نہیں کیا، لیکن ان کے لیے کاٹیج انڈسٹری کا بندوبست کیجئے، گھر میں مال پہنچائیے اور